سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں ایک ایران جنگ پہ کہ اس وقت جو ہے تقریباً تیسرا ہفتہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور سچویشن یہ ہے لیٹسٹ خلاصہ صاحب کہ ایک طرف اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے جو سیکیورٹی چیف ہیں ہم نے ان پر حملہ کیا ہے وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں، ایران نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی، اور دوسری طرف ٹرمپ جو ہیں وہ ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں، اپنے الائز کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کسی طرف سے ان کو کوئی پازیٹیو جواب جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے کہ اسپیشلی جو وہاں سے ان کی اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے ان کے جو مین سیکیورٹی چیف جو ہیں ان کو ہم نے وہ اٹیک کیا ہے اور ان میں وہ شاید وہ پیرش ہوئے ہیں یا ان کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ ابھی تو آ والی بات کی کنفرمیشن نہیں ہو رہی، تو لیکن وہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کے جو اپنے ان کا میڈیا ہے یا ان کی اپنی ڈیفنس منسٹری ہے، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ اس بات کو وہ کر رہے ہیں، لیکن انلیس وہ ایران کی طرف سے اس کی کوئی کنفرمیشن آتی ہے تو پھر ہی اس کا پتہ چلے گا۔ ایک تو چیز یہ، دوسری جو ٹرمپ ایک بہت بڑے اس میں میس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا دیا، اس کی مثال اگر آپ کو ڈھونڈنی ہو تو 60s میں جب انہوں نے ویتنام پہ انہوں نے امریکنز نے اس وقت جہاں کے اٹیک کیا تو ویتنام جنگ جو ہے بہت بڑا ایک نائٹ میئر بن گئی تھی ان کے امریکن پریزیڈنٹس کے لیے اس وقت اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو اسی طرح کی سچویشن اب بھی اس کی بن رہی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کر لے کہ امریکہ آپ کو نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں ایک اکیلا آپریٹ کر رہے ہیں۔ اب تو امریکن ان کی اپنی جو ان کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ نے کیسے کیا ہے۔ کوئی اب تک میں نے تو کوئی کسی بندے کی ایسی بات نہیں سنی جس نے انہوں نے کہا جی آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ ان کا ایون ان کے بڑے بڑے سپورٹرز جو ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ بھی حیران ہے کہ بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی ہوم ورک کے آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، یا آپ کے ذہن میں وہی تھا کہ 2-3 دن لگیں گے ہم ان کو فتح کر کے آ جائیں گے، جو ایرانیوں نے آگے سے ریزسٹنس کی ہے، ڈیفینس دکھائی ہے، اور شاید وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ شاکڈ کہ ان کو توقع نہیں تھی کہ جناب کہ وہ مڈل ایسٹ کنٹریز پہ اٹیک کریں گے، مطلب خود کہہ چکے ہیں۔ اب اس سے زیادہ کوئی سادگی کہیں، کوئی اسٹوپڈٹی کہیں کہ اتنا بڑا آپ اٹیک کرنے جا رہے ہیں، آپ نے اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ سوچا ہو کہ ہم یہ کریں گے وہ کچھ نہیں کریں گے، مطلب یہ آپ کی assumption یہ تھی کہ ہم جائیں گے ایران پہ اٹیک کریں گے، ان کے سپریم لیڈر جو ہیں ان کو شہید کریں گے، مطلب وہاں بچے بچا رہے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اینڈ اٹس اے ٹیریبل اینڈ ہارٹ بریکنگ، ان کے انفراسٹرکچر کو ہم تباہ کریں گے، اور بہت سارا پورے کا پورا وہاں پہ بتایا جا رہا ہے 1500 سے 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں بیچارے وہاں پہ کیجولٹیز جب وہ شہید ہوئے ہیں، تو لیکن ایران کچھ نہیں کرے گا۔ ان کو میکسیمم امید تھی کہ اسرائیل پہ اٹیک کریں گے دوبارہ، جیسے پچھلے سال جون کی جنگ میں کیا تھا، وہاں پہ آپ نے آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے، ہم آ جائیں گے، کوئی ایک آدھ کوئی چھوٹا موٹا کوئی اگر وہاں میزائل بیلسٹک گر بھی گیا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے، ادروائز باقی ہم ان کو فضا میں نیوٹرلائز کر لیں گے۔ یہ ان کی ٹوٹل کیلکولیشن تھی۔ ایران نے اب ان کے تمام وہ جو جتنے اسیسمنٹ تھیں، ان کی ریڈنگ تھی، وہ ساری غلط ثابت کی ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا بنی ہے کہ یہ جنگ کو پلان نہیں کیا گیا جیسے وہ سارے کہہ رہے ہیں۔ ایون جان بالٹن کو میں سن رہا تھا جو ان کے پچھلی ٹرم میں ان کے نیشنل سیکیورٹی کے جو چیف تھے، انہوں نے جناب نہ اپنے امریکن عوام سے بات کی ہے، نہ اپنے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے، نہ کانگریس کو پتہ ہے، نہ آپ کی کیبنٹ کو پتہ ہے، پتہ 3 لوگوں کو ہے، ایک دماد ہیں اور 2 دوسرے ان کے جو مڈل ایسٹ وغیرہ کے ان کو دے یا اسرائیل کو ہے۔ اب ان پہ یہ بڑھنا شروع ہو گیا کہ آپ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک امریکہ میں جو بڑا دباؤ آ رہا ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، امریکہ کو کوئی تھریٹ نہیں تھی ایران سے، ایون اسرائیل کو بھی دیکھی جائے پچھلے سال کی جنگ کے بعد ان کو بھی کوئی تھریٹ نہیں تھی، دونوں کو چھڑا لیا گیا تھا۔ پھر وہاں پہ عمان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے کہ آپ اس کو نیوکلیر آپ آئے، جس پہ ایرانین بھی کہہ رہے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ کا یا ان کے فارن منسٹر کا بیان بھی ہے کہ ہماری تقریباً بات چیت مکمل ہو گئی تھی، ایون جو عمان ہے وہ حیران رہ گئے تھے۔ سو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں ایرانین پہ تو جو آئی مطلب ایک جنگ گئی اور جس طرح کی انہوں نے ڈیفینس اور انہوں نے چیزیں دکھائی ہیں، تو سو وہ جنگ جو ہے اب وہ کہتے ہیں نا آپ اپنی مرضی سے، ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی کا پڑھا تھا میں نے کہیں پہ اور لوگوں میں پڑھا ہوگا یقیناً، کہ اپنی مرضی سے اب جنگ شروع کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ مطلب میں آپ کے خلاف جنگ شروع کر دوں یہ میرا آپشن ہے، اب جنگ ختم ہونے کے لیے آپ کی رضامندی بھی ضروری ہے، اب آپ پہ ہے کہ آپ کہ میرے ساتھ جنگ بند کرنی ہے نہیں کرنی۔ سو یہ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ اچھا پہلا ان کو یہ آپشن تھا کہ آپ نے 3 دن آپ نے ان کا اتنا نقصان جو کرنا تھا کر لیا، ان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی شہید ہوگی، آپ اعلان کر دیتے ہاں جی ہم نے جیت لیا، جیسے لاسٹ ٹائم آپ نے بمبارمنٹ کی تھی B-52 ان تیاروں سے ان کے نیوکلیر سائٹس پہ، آپ نے کہا بس یہ ہمارا کام ہو گیا، ہم نے جو بم شم گرانے تھے گرا دے، اور اس کو عراق نے بھی قطر کے آپ کے ایئر بیسز پہ 1-2 انہوں نے بھی میزائل چلا لیے، اب برابر پہ چھوٹ گئے تھے پہلوان جو ہیں۔ اب یا تو وہ کام کرتے
لیکن جو ریسپانس ہے ریئیکشن وہ تو ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کا نہیں اندازہ تھا. مجھے یہ بتائیں کلاسا صاحب اس پہ آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ ٹرمپ کا جو ہے وہ ان کا اندازہ یہ تھا کہ وہاں کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ اگر ٹارگٹ کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں اندر سے بھی ریوالٹ آ جائے گا اور پھر جو ہے یہ سارا معاملہ رجیم چینج کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا علی خامنائی کے بیٹے جو ہے وہ آ گئے جس پہ انہوں نے ہاتھ رکھا کہ ان کو جو ہے وہ نہیں ہم قبول کریں گے, لیکن ایک طرح سے اسٹیمپ لگا دیا, وہی جو ہے وہ آ گئے. اب اگر جیسے کہ بات ہو رہی ہے علی لاریجانی کی یا دوسرے لوگ جو ان کے ہیں سیکیورٹی پہ جو ایک اہم عہدہ رکھتے ہیں, اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایران تیار ہے اس چیز کے لیے کہ ایک لیڈرشپ کے بعد دوسری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو ریپلیس کرتی رہے گی, اور یہ سلسلہ کب تک جو ہے وہ ایران چلا سکتا ہے؟ یہ پہلی بات آپ نے کہ وہ بڑی اہم ہے کہ ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ آلریڈی ہزاروں لوگ جو ہیں باہر نکلے تھے, مظاہرے کیے تھے ویری پاورفل, جس میں اس میں مختلف قسم کے لوگوں کی کیجولٹیز ہوئیں. وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایرانی حکومت کہہ رہی تھی 3000 ڈیمونسٹریٹر جو تھے تو وہ مارے گئے ہیں. اچھا انٹرنیشنل آبزرور یا امریکنز کہہ رہے تھے 30,000 کے قریب ہیں. سو دیر واز اے ویری پاپولر اپ رائزنگ اگینسٹ دا رجیم, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. امریکنز کا خیال تھا کہ جب ہم اٹیک کریں گے ٹاپ کی لیڈرشپ ان کی یہ ایلیمینیٹ ہوگی, جو خوف ہے یا تھوڑا سا ان کا کلاؤٹ ہے یا روب دبدبا جو ہے, تو لوگ اس سے باہر نکلیں گے, سڑکوں پہ آئیں گے اور آ کے ہمیں ویلکم کریں گے. مطلب یہ تھا. یہاں پہ ان کی کیلکولیشن وہ انسانی مزاج نہیں سمجھ سکے کہ جب کوئی بھی کوئی تھرڈ فارن کنٹری کسی بھی کنٹری پہ وہ اٹیک کرے گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں کی عوام وہ جو اس کا ایگریسر ہے, جو اٹیک کر رہا ہے, انویڈر ہے, اس کو سپورٹ کرے. کبھی نہیں ہوتا. وہ چاہے جتنے بھی ایرانینز وہ تھے وہ ان کو مارا گیا, ان کو ہیومن رائٹس ابیوزز بھی ہوئیں, وہاں قتل بھی ہوئے, سارے بہت سارے وہاں پہ ہم نے چیزیں دیکھی, ٹیریبل تھنگز ہیپنڈ. لیکن یہ کوئی بھی مطلب یہ توقع رکھنا کہ ایرانی قوم جو ہے اس وقت وہ آ کے امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, یہ ممکن, یہ انسانی نفسیات نہیں ہے. آپ کو وہ ملک ہے ایرانین آر ویری مطلب ایک پراؤڈ اینڈ ایک قدیم سویلائزیشن ہے. دے آر ویری پراؤڈ اینڈ بریو پیپل. ہزاروں سال کی ان کی تاریخ ہے. ماض اس وجہ سے کہ ہم نے ایک رجیم چینج کرنا ہے اور مطلب تاریخ میں ایرانین یہ نام لکھوا لیتے ہیں کہ جناب کہ امریکہ اور اسرائیل نے جب اٹیک کیا تھا ہماری سویلائزیشن پہ, ہمارے ملک میں, اس وقت ہم جو ہے وہ مطلب جو ان کے ساتھ کھڑے تھے جنہوں نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا تھا. یہ انسانی نفسیات میں نہیں ہے. سو آپ نے الٹا وہ جو ویسز تھیں جو ان کے اگینسٹ, وہ رجیم کے اگینسٹ وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی یا چاہ رہی تھی, وہ ویک ہوئی ہیں. آپ اس کے بعد نہیں دیکھا ہوگا کہ اب وہ نکلیں گے بھی صحیح تو ان کو سارے کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ اس ملک کے وفادار ہیں, اس دھرتی کے وفادار ہیں, یا آپ کوئی باہر کے فارن فورسز کے ہیں. سو ان سے وہاں سے یہ ہوئی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ اپ رائزنگ ہوئی ہے, اور انہیں کہا بھی صحیح, آپ نے دیکھیں اس نیتن یاہو نے کہا کہ باہر نکلیں عوام. یہی بات وہ ٹرمپ نے کہی جناب کہ ہم نے آپ کو آزادی دلوا دیا, باہر نکلیں, ٹیک اوور کر لیں.